بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اسماعیل خان ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں ناکامی کے اسباب کے بارے میں۔ ناظرین، جب سے سائنس کی دنیا میں تجربے اور مشاہدے کو ویلیو دینے کا رواج پڑا ہے، اس کے بعد سے سائنس نے دنیا کی ہر چیز کو، ہر کیٹیگری کو، ہر ڈپارٹمنٹ کو تحقیق کے گھیرے میں لے لیا ہے، کیونکہ زمانہ قبل از تاریخ میں یا آج سے 2000 سال پہلے سائنس فلسفے کا نام تھا، خیالی گھوڑے دوڑانے کا نام تھا، تجربے کا نام نہیں تھا۔ بعد میں تجربے اور مشاہدے کا نام سائنس پڑا ہے۔ ان باتوں پر بلیو کیا گیا جو تجربے میں آ رہی تھی، جو مشاہدے میں آ رہی تھی۔ اس کے بعد تو رواج ہی پڑ گیا، جو بھی چیز سامنے آتی تھی اس پر ریسرچ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ جب یہ سوال آیا امریکی سائنسدانوں کے سامنے، کامیابی کیا ہے، تو انہوں نے اس پر بھی ریسرچ کی اور اس کا بھی سراغ لگا لیا۔ پھر اس پر ریسرچ ہوئی کہ ناکامی کیا ہے، انہوں نے ناکامی کا بھی سراغ لگا لیا۔ پھر اس کے بعد یہ ریسرچ ہوئی کہ کامیابی کے اسباب کیا ہیں، اس کا سراغ لگا لیا۔ ناکامی کیا ہے، ناکامی کے اسباب کیا ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ناکامی کے اسباب کے بارے میں۔ انسان اپنے منصوبوں میں، اپنے ارادوں میں، جو کچھ وہ زندگی میں چاہتا ہے، اس میں ناکام کیوں رہتا ہے؟ اس پر سوشل سائنسز کے ماہرین نے بہت کچھ ریسرچ کیا ہے اور اس کا ایک عمدہ اور اچھا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ناکامی کے 4 اسباب کے بارے میں، یعنی انسان کو میجر جو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے جو میجر اسباب ہیں وہ 4 اسباب ہیں۔ سوشل سائنسز کے ماہرین کہتے ہیں کہ ناکامی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ ہے ایک وقت میں مختلف کام کرنا۔ یعنی آپ اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ آپ کا فوکس آؤٹ ہے، آپ کی توجہ کسی ایک چیز پر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس زمین پر اور اس پورے جو ایریا ہے، جو نظام شمسی ہے، اس پر سورج کی روشنی جا رہی ہے، لیکن کہیں بھی اس سے آگ نہیں جلتی، اکا دکا کوئی واقعہ ہو۔ لیکن اگر کسی مہذب عدسے کی مدد سے سورج کی روشنی کو مرکوز کر دیا جائے تو وہاں آگ لگ جاتی ہے۔ اس کو اگر سکن پر رکھا جائے تو سکن بھی جل جاتی ہے۔ یعنی کسی چیز کو، توجہ کو مرکوز کر دینا، ون پوائنٹڈ ہو جانا، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ سائنسدان تبھی کچھ پاتا ہے جب وہ اپنی توجہ جو ہے کسی ایک چیز پر مرکوز کر دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے انسان اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ناکامی سے بچنا چاہتا ہے، تو اس کی توجہ اپنے کام پر ہونی چاہیے۔ اگر وہ ایک وقت میں مختلف منصوبوں پر کام کرے گا، بہت سارے کام کرے گا، اس کی توجہ بٹی رہے گی، اس کی جو انرجی ہے وہ کسی ایک کام پر نہیں لگ سکے گی اور وہ یقینی ناکامی سے دوچار ہو جائے گا۔ سب سے بڑی ناکامی کی وجہ تو یہ ہے کہ آپ کی توجہ جو ہے وہ بٹی رہے، آپ ایک وقت میں مختلف کام کر رہے ہوں۔ ناکامی کی جو دوسری سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے اپنے منصوبے لوگوں سے شیئر کرنا۔ آپ جو مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں، آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے، لوگ آپ کو اوہام میں ڈالیں گے، اندیشوں میں ڈالیں گے، خدشات میں ڈالیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ ایسے ایسے تبصرے سننے کو آئیں گے کہ آپ جو ہے دل برداشتہ ہو جائیں گے، آپ دل چھوڑ بیٹھیں گے، آپ کے ارادے ٹوٹ جائیں گے اور آپ اگر اس کام کو کریں گے بھی صحیح تو اس عزم اور ارادے کے ساتھ نہیں کر پائیں گے، تو لا محالہ ناکامی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ 2 اسباب ہوئے۔ ناظرین، ناکامی کا تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد کو محدود رکھے، اپنے گول کو بڑھائے نہیں۔ یعنی آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے صرف ایک بستی کو ہی ٹارگٹ کیا ہوا ہے، بستی میں آپ نے دکان بنا لی ہے، اس سے باہر نکلنے کا آپ کا ارادہ نہیں ہے تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ یا آپ ایک جاب ڈھونڈ رہے تھے، آپ کو جاب مل گئی ہے، آپ اس جاب میں کام کرتے چلے جا رہے ہیں، اس سے بہتر جاب آپ ڈھونڈ نہیں رہے ہیں۔ بزنس کو بڑھانے کے بارے میں آپ نہیں سوچ رہے۔ اگر آپ کے مقاصد محدود ہیں تو پھر آپ کو ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے بزنس میں، نوکری میں، اگر نوکری ایک موجود ہے اس سے بہتر ملازمت کو تلاش کریں۔ اگر بزنس موجود ہے اس میں بہتری کے مواقع کو ڈھونڈیں، اس کو مزید بہتر کریں۔ ایک چین آپ کی کامیاب ہو گئی ہے، دوسری چین بنائیں، دوسری چین کامیاب ہو گئی ہے، تیسری بنائیں۔ ایک شہر میں آپ کامیاب ہو گئے ہیں تو دوسرے شہر میں اپنی بزنس کی برانچیں بنائیں۔ اب گو گلوبل، اپنے آپ کو ورلڈ لیول پر لے جائیں۔
اگر ایک ملک میں کامیاب ہو گئے ہیں تو دوسرے ملک میں جائیں، دوسرے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو تیسرے میں جائیں، یعنی اپنے مقاصد کو محدود نہ رکھیے۔ اگر آپ اپنے مقاصد کو محدود رکھیں گے تو پھر آپ کو ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خوشحالی اور کامیابی تبھی ممکن ہے جب آپ ایک ٹارگٹ کے بعد دوسرا ٹارگٹ سیٹ کریں، دوسرے کے بعد تیسرا سیٹ کریں۔ ہر وقت آپ کے سامنے واٹ نیکسٹ کا سوال ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ 3 اسباب ہوئے۔ اب ہم جانتے ہیں چوتھے سبب کے بارے میں۔ چوتھا سبب یہ ہے لوگوں سے امید لگانا۔ جب بھی ہم کسی منصوبے میں، کسی کام میں لوگوں سے امید لگاتے ہیں، وہ منصوبہ فیل ہو جاتا ہے، اس کام میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیشہ خود پر بھروسہ کریں، خدا کے بعد اپنی ذات پر ٹرسٹ کریں، اور جو کچھ آپ کے وسائل ہیں، آپ کی طاقت ہے، آپ کی انرجی ہے، جو کچھ آپ کے لیے ممکن ہے اسی میں کام کریں۔ آپ کے منصوبے میں دوسرے سے امید شامل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں پر امید رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنے کسی منصوبے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی ٹارگٹ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اپنے اوپر ٹرسٹ کریں، اپنی ہمت کو چیک کریں، اپنی ہمت کو بڑھائیں، اپنی انرجی کو زیادہ کریں، اپنی سکل کو زیادہ کریں، اپنے تجربے کو بڑھائیں، اپنی قابلیت کو بڑھائیں۔ اگر آپ کسی پر بھی ٹرسٹ کریں گے، دوسرے پر امید لگائیں گے، دوسرے پر بھروسہ کریں گے، تو پھر آپ کو ناکامی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، یہ 4 اسباب ہیں جو سوشل سائنسز کے ماہرین کے نزدیک انسان کو ناکام بناتے ہیں۔ اگر انسان ان سے بچ جائے تو پھر وہ لازمی طور پر کامیاب ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص انسان کو ناکام کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کائنات جو ہے قوانین کے تحت بنی ہوئی ہے۔ خدا کے قوانین بدلتے نہیں ہیں۔ خدا کے ان قوانین کو جب ہم فالو کریں گے تو پھر کامیابی ہمارا قدم چومے گی۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔